بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، 18 ماہ سے زیادہ ہونے کو ہے جب میں نے ولاگ کا آغاز کیا تھا۔ آپ میرے چینل پہ آصف بٹ آفیشل جا کر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اول روز سے یہ دہائی دی ہے کہ عدالتیں کبھی عمران خان کو انصاف نہیں دیں گی۔ پھر آہستہ آہستہ دھیمے سروں میں میں بتاتا چلا آیا ہوں، ایجوکیٹ کرتا چلا آیا ہوں بصیرت ایک وکیل کے کہ یہ ججز نہیں، یہ کوئی اور مخلوق ہے۔ پھر وقت گزرا تو میں نے کہا کہ جسے یہ توقع ہے کہ عمران خان کو عدالتوں کے ذریعے نجات ملے گی، وہ اپنے دماغ کا علاج کروا لے۔ پھر میں نے یہ کہا، اپنے دوستوں کے بارے میں کہا جن سے میں محبت کرتا ہوں اور انتہائی احترام ہے مجھے ان کا، میں نے کہا کہ اگر آپ کو لطیف کھوسہ کہے، سلمان اکرم راجہ کہے، بیرسٹر گوہر کہے، کوئی بھی عمران خان اور پی ٹی آئی کی ٹیم کا کوئی وکیل کہے کہ عمران خان کا بس دیکھ کیس رہ چکا ہے، عمران خان اب باہر آ جائے گا چونکہ اگلے کیس میں کچھ بھی نہیں ہے، تو میں نے کہا کہ خدا را یہ مت مانیے گا۔ اور دلیل میں ساتھ یہ دیتا چلا آ رہا ہوں کہ بھائی وہ عدالتوں کا قیدی نہیں، وہ اس 47 نمبر گدھوں کی حکومت کا قیدی نہیں، وہ فوج کا قیدی ہے۔ اور فوج کے پاس 7.5 لاکھ حاضر باش فوج، نیوی ہے اس میں شامل، فضائیہ ہے اس میں شامل، پھر اس کے بعد رینجر ہے، پھر اس کے بعد مختلف ایجنسیز ہیں، ایم آئی ہے، آئی ایس آئی ہے، پھر نیچے آ جائیے ایف آئی اے ہے، پولیس ہے، اسپیشل برانچ ہے، آئی بی ہے۔ تو اتنے طاقتور لوگوں نے عمران خان کو طاقت کے زور پر پکڑ رکھا ہے اور آپ کو ٹھینگا دکھا رہے ہیں، وہ کر لو جو کرنا جی۔ رہی بات عدالتوں کی، تو یہ میں کہتا چلا رہا ہوں کہ عدالتیں نہیں، یہ کچھ اور چیز ہے۔ یہ میں بتاؤں گا آگے چل کے میں کیا کیا کہتا رہا ہوں اس کے بارے میں۔ ایک وقت وہ بھی آیا تھا کہ میں نے کہا تھا یہ ریکٹ پر رہے، اور میں نے بہت پہلے کہہ دیا تھا، یعنی 4-5 ماہ پہلے میں دیکھ رہا تھا، میں محسوس کر رہا تھا کہ ایک حد ہوتی ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ زندگی کے کسی ایک دائرے میں صرف گند ہو، صرف گناہ ہو، صرف رذالت اور ضلالت ہو، اور رذیل اور ذلیل لوگ ہوں۔ نہیں، کوئی بھی زندگی کا دائرہ اپنے تضاد کے بغیر قائم ہی نہیں رہتا، اس کا وجود ہی نہیں آ سکتا مارز میں۔ اسی بنیاد پر میں کہتا تھا اچھے لوگ موجود ہیں عدلیہ کے اندر بھی، لیکن نہ جانے کب ان کے اندر غیرت جاگے گی، کب انہیں احساس ہوگا، اور وہ وقت آیا۔ پھر میں نے کہا کہ بہت جلد عدلیہ کے اندر اب بغاوت ہونے کو جا رہی، یہ میں کہہ رہا ہوں، پھر میں کہتا ہوں میرا چینل آصف بٹ آفیشل، اس پہ چلے جائے، آپ کو ایگزیکٹ یہی جملے ملیں گے اور اسی ترتیب سے ملیں گے کہ میں نے کہا کہ اب عدالتیں بغاوت پہ اتر رہی ہیں، عدالتیں بغاوت پر اتر رہی ہیں۔ جو کچھ ہوا اس کی میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ بھئی عدلیہ بغاوت کر گئی ہے، بغاوت کس سے کی؟ میں سیدھی بات کرتا ہوں، فوج سے، کیونکہ فوج کو نہ سننے کی عادت نہیں تھی۔ اعلیٰ عدلیہ کے ججز نے نو کہہ دیا۔ اور پھر میں نے یہ بھی کہا کہ یہ بغاوت فقط ہائی کورٹس کے ججز اور سپریم کورٹ کے ججز کے اندر نہیں، یہ جملہ یاد رکھیے، میں نے کہا کہ میجسٹریٹس اور سول ججز تک یہ بغاوت پھیل چکی ہے، ایڈیشنل سیشن ججز تک اندر سے جاگ گئے ہیں، ایک رد عمل دینے کو تیار ہے۔ میں محسوس کر رہا تھا۔ اور پھر کیا ہوا؟ پھر 26ویں آئینی ترمیم کا ڈھول ڈالا۔ 26ویں آئینی ترمیم وہ ترمیم ہے کہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جس طرح بر صغیر سے اس دھرتی پر بسنے والے لوگوں کے اقتدار کا خاتمہ ہوا تھا ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہاتھ اور بعد ازاں تاج برطانیہ کے ہاتھ، اور ایک طویل عرصہ ہم نے غلامی میں، 26ویں آئینی ترمیم اسی طرح ہمیں غلامی کے اس دور میں واپس لے کر چلے گی۔ بظاہر ہم آزاد، بظاہر ہمارا پیارا پاکستان ہے، یہ کوئی پاکستان، انہوں نے پاکستان کو پاکستان رہنے ہی نہیں دیا۔ اور یہ 26ویں آئینی ترمیم جس انداز میں یہ پاس کروائی گئی، وہ بھی ناظرین اکرام، وہ سے آپ وقت، اتنی ڈٹائی، اتنی بے حیائی، اتنا ننگا پن، اتنی برہنگی کہ جس کا کبھی میں نے سوچا بھی نہیں۔ اور 26ویں آئینی ترمیم کے غلیظ پتن سے ایک نجائز فنامنا مذخر برآمد ہوا۔ آئینی بینچ، کوئی آئینی بینچ نہیں ہے، یہ حرامی بینچ، یہ تمانچہ ہے آپ کی اور میرے گال پر، یہ ایک غلیظ ماں بہن کی گالی ہے آپ کو اور مجھے، جو ہم سن رہے ہیں اور اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے۔ اور ہماری خاموشی اور ہماری بے عملی کو دیکھ کر وہ مزید چوڑے اور مزید اپنے آپ کو مضبوط سمجھنا شروع کر دیا ہے انہوں نے۔ کیا ہوا پھر؟ 26ویں آئینی ترمیم سے برآمد ہوئی آئینی بینچ کی شکل۔ اس شکل نے کیا کیا؟ 21ویں صدی میں لاکھ دی لعنت اور تواڈے ایک آئینی سوال حل کیا انہوں نے، اس آئینی بینچ نے، کہ جناب کسی بھی سیولین کا ملٹری کوڈ میں ٹرائل کیا جا سکتا ہے۔ اب اگر اب تک آپ کا ٹرائل نہیں ہوا
تو خیر ہے, قانون تو بن گیا ہے, میرا ٹرائل نہیں ہوا, قانون تو بن گیا ہے. کوئی اشارہ توڑے اسے ملٹری کورٹ میں لے جایا جا سکتا ہے. کوئی 3 بندے اکٹھے مل کر دہی بلے کھا رہے ہوں, وہ بھی جرم ہے, ان کا ٹرائل بھی ملٹری کورٹ میں ہو سکتا ہے اگر وقت آئے تو. یاد رکھیے گا ناظرین کرام. اور پھر یہ مخصوص نشستیں, وہ اتنی بے حیائی, اتنا ننگا پن, کوئی لفظ مجھے سجائی نہیں دے رہا کہ جو اپنی دہن سے میں نکالوں اور ان کی تصویر میں سمجھو قریب قریب بن گئی ہے. مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کی وہ خیرات کے طور پہ باندھ دی گئی, بہت سے چلی گئی مسلم لیگ نون کو, کچھ چلی گئی مولوی فضل الرحمان کو, اور یہ غلیظ حصہ پیپلز پارٹی کی جھولی میں بھی چلا گیا. اب ہوگا کیا ناظرین اکرام؟ میں آپ کو وقت سے پہلے بتا رہا, میں آپ کو ایک تنبیہ کر رہا ہوں, میں وہ دور ابھرتا ہوا منظر آپ کو دکھا رہا ہوں. 27ویں آئینی ترمیم ہوگا کیا؟ 2/3 میجارٹی, 16 نشستیں جیتنے والی جماعت, پہلے اس کی ناجائز حکومت تھوپی گئی طاقت سے, زور سے, ڈنڈے کے زور سے, بھاری بوٹ کے زور, وہ ڈراوا دے کر 26 نومبر کی رات کا کہ سرنگو رہو اس 47 نمبر گدوں کی حکومت کے سامنے, تو ساری قوم سرنگو. اب کیا ہوگا؟ جو میں نے کہا کہ میں آپ کو منظر دکھاتا. اب یہ آپ نے دیکھ لیا ہے پنجاب اسمبلی میں کیا ہوا, 8 سیشنز کے لیے نااہل قرار دے, آپ اندر نہیں آ سکتے, ٹھیک ہو گیا. اسی طرح قومی اسمبلی میں ہوگا, اسی طرح سینٹ میں ہوگا. اب بہت سے ہیلوں بہانوں سے لوگوں کو نااہل قرار دیا جائے گا, کچھ لوگوں کو توڑا جائے گا, ڈرا دھمکا کر. ایک بات یاد رکھیے, 85 کے بعد سے جو بندہ بھی سیاست میں آیا ہے, کوئی ایسا چراغ ہوگا جس میں روشنی ہوگی. ہر شخص کی ایک فائل ہے, یہ میں آپ کو اپنے تجربے کی بنا پر کہتا ہوں. جو بندہ بھی قومی اسمبلی, صوبائی اسمبلی میں پہنچتا ہے, سینٹ میں پہنچتا ہے, فوری طور پر اس کی فائل بن جاتی ہے. انٹیلیجنس والے اس کی فائل کھول لیتے ہیں اور پھر اس کے پیچھے بندے لگا دیتے, جس سے کچھ وہ لیتا ہے وہ لکھ لیتے ہیں, جو وہ پلاٹ نیا لیتا ہے, جو پیسے باہر بھیجتا ہے, ان سب کی فائلیں اکٹھی ہوئی ہیں, وہ پی ٹی آئی کے ہوں پرانے, یا مسلم لیگ نون کے ہوں, یا پیپلز پارٹی کے ہوں, یا کوئی تمام سیاستدانوں کا ریکارڈ اکٹھا کیا ہو. اور جو صاف ستھرے ہیں انہیں ایک ڈراوا دیا جا رہا ہے کہ دیکھ لو عمران خان کے, ہم ساری دنیا چلا رہی ہے, کیا کر لیا ہے چلا کر, بڑے اونگڑ کر رہتے تھے, کیا کر لیا ہے عمران خان کو, چھڑوا لیا ہے. اسی طرح آپ لوگوں کو بھی جیل میں بھیج دیں گے اور چھڑوا کوئی نہیں سکے گا. ڈرائیں گے لوگ, کسی کو فائل دکھائیں گے, کسی کو ڈرائیں گے, کسی پہ نئے مقدمات بنائیں گے, کسی پہ 9 مئی کی تلوار وہ لٹکائیں گے, اور پھر اس طرح دھانس دھاندلی سے 2/3 میجارٹی کا انتظام اور اہتمام کر لیں گے. جو ارادہ ہے اس کے بعد ان کا ارادہ کیا ہے؟ ان کا ارادہ یہ ہے کہ کسی بھی قومی یا صوبائی اسمبلی میں جس سے 3 دفعہ وارن کیا جائے گا, 4تھی دفعہ اس کی نشست کا لدم قرار دے دی جائے گی. یاد رکھیے ناظرین اکرام, انڈر لائن کر لیجیے, یہ میں کہہ رہا ہوں, کل یہ ہونے جا رہا ہے اگر چیزیں اسی طرح آگے بڑھتی رہی جس طرح وہ ذہن میں اپنی سوچ رکھتے ہیں. یہ بھی یاد رکھیے یہ ہونے والا ہے. آپ کہیں گے بھئی آپ نے جھومی ہو, آپ ناصر ڈیمس ہو, آپ کو کیسے وہ بابا, یہ کسی علم جفر نجوم کی ضرورت نہیں, ایک تجربے کی ضرورت ہے, طویل تجربے کی ضرورت ہے. جب وہ وقت آتا ہے کہ انسان کے اندر اس کا وجدان چلنا شروع ہو جاتا ہے, نادیدہ چیزیں دیدنی بن جاتی ہیں, اندھیروں میں روشنی کے جگنو جگمگانے لگتے ہیں, عدم موجود میں بدل جاتا ہے. اسی بنا پر میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں, ایک قرارداد آئے گی کہ ملک معاشی طور پر تباہی اور بربادی کے دہانے تک پہنچ چکا تھا. ان 3-3.5 سالوں کے اندر ہم نے ملک کی معیشت بحال کی ہے, اشاریے بڑے مثبت ہیں, لہٰذا انتخابات کی عیاشی میں پڑنے کی بجائے ضروری ہے کہ ان اسمبلیوں کی مدت 2030 تک بڑھا دی جائے. لہٰذا انتخابات سے بھی آپ کو محروم کر دیا جائے گا 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے. اور پھر آپ کی حیثیت ہو جائے گی, جب ہم پرائمری اسکولوں میں پڑھا کرتے تھے, گردلود ٹاٹ ہوا کرتے تھے, ان کے اوپر ہم دوڑتے پھرتے تھے, اس طرح ہمیں ٹاٹ بنا کر, قالین بنا کر نہیں, ٹاٹ بنا کر, غلیظ جوتوں سمیت یہ ہمارے اوپر دوڑتے پھریں گے. اور آپ اور میں نہ قوم رہیں گے نہ افراد رہیں گے. بھیڑ بکریاں تو پھر بھی باعزت ہوتی ہے, ہم ان سے بھی اسفل ترین سطح تک ذہنی طور پہ پہنچا دیے جائیں گے اگر اسی طرح ہم نے خاموشی اختیار کی. تو مجھے میرے دوست کہتے تھے, چونکہ پیشے کے لحاظ سے میں وکیل ہوں اور میرے وکلا دوست بڑے سنجیدہ, بڑے فہمیدہ, بڑے شریف و نفس لوگ, اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے اسے بھی وہ اچھا نہیں سمجھتے, لیکن وہ مجھے کہتے تھے کہ سر آپ بہت زیادہ سخت الفاظ نہیں کہہ جاتے. اب آپ یقین جانیے, میں اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں, جو رگے دل سے زیادہ قریب. اب کہتے ہیں ہاتھ چوما میرے دوست, اور آنکھوں میں نمی تھوڑا کہا, جی جو آپ کہتے تھے وہ بالکل درست ہے, ہم اپنے الفاظ واپس لیتے ہیں جو ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ذرا نرمی اختیار کریں. میں نے کہا تھا کہ یہ سپریم کورٹ کے اندر جو گاؤن پہنے وہ لیسیں لگی ہوں, آپ کو ججز نظر آتے ہیں, میرا خدا گواہ ہے, جب میں باطنی نگاہ سے دیکھتا ہوں, ان کے کرتوتوں کے پس منظر میں دیکھتا ہوں, تو ہیرا منڈی کے دلال مجھے ان سے بہت زیادہ بااصول غیرت مند دکھائی دیتے. آپ ان کی بھیجی ہوئی کسی
محرم خاتون کو زور زبردستی 2 گھنٹے زیادہ رکھنے کی کوشش کریں، وہ آپ کے گلے پڑ جائیں گے، غیرت جاگ جائے گی۔ ان کی تو غیرت بھی نہیں جاگتی، ان کے ساتھ جو مرضی کر لے، ان سے جو جی چاہے کوئی کروا لے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ سپریم کورٹ، یہ ہائی کورٹس، ہاں ایکسیپشنز آر آلویز دیئر، ایکسیپشنز رہتی ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا جہاں برائی ہو ساتھ اچھائی نہ ہو، بھلے وہ آٹے میں نمک کے برابر نہ ہو، نمک کا سوا حصہ ہو، لیکن وہ رہتی ہے، وہ اثر نہیں ڈالتی، میٹر کرتی۔ وہ معاشرہ کہلاتا ہے کہ یہاں سے عزت، غیرت، ہر شے رخصت ہو چکی، انصاف رخصت، بغاوت رخصت ہو چکی، رد عمل رخصت ہو چکا، انسان چلتے پھرتے مردے ہیں، لاشیں۔ تو یہ ہے وہ معاشرہ جس سطح پر پہنچ چکا ہے، اور اب ہے وہ ماحول جس میں لوگوں نے، میرے دوستوں نے مجھے صرف کہنا شروع کر دیا، اب ٹھیک کہتے تھے، ایک بات ضرور کہتے ہیں کہ سر آپ بڑی اچھی زندگی گزار، ہمیں دیکھ کر فخر ہوتا ہے آپ کی نشست و برخاست پہ، آپ کے لباس پہ، آپ کی گفتار پہ، آپ کی یاری دوستیوں پہ، آپ کے گھریلو نظام پہ۔ تو خدا کے لیے یہ قوم جاگنے والی نہیں ہے، آپ ایسے کریں کچھ دیر کے لیے یہ ولاگ وغیرہ بند کر دیں، اپنا کام کرے۔ میں بھی سوچتا ہوں، میں بھی انسان، میں چاہتا بھی ہوں لیکن کر نہیں پا رہا۔ آج پھر سامنے بیٹھا ہوں، سامنے بیٹھنے سے پہلے میرا خیال تھا کہ یار میں ذرا ہاتھ تھولا رکھا کرے گا، مجھے کیا ضرورت؟ ابھی بھی جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ میرا اللہ گواہ ہے، جو کچھ میں کہنا چاہتا ہوں یہ اس کا 10% حصہ بھی نہیں۔ میں اقرار کرتا ہوں کہ میں اس وقت بھی بزدلی سے کام لے رہا ہوں، اس کے باوجود آپ کہتے ہیں کہ میں ذرا کوئی راگ درباری کی بجائے کسی راگ ایمن میں آ جاؤں، میں زیادہ تلخ ہونے کی بجائے میں کوئی اپنے آپ اندر ٹھنڈک اور زبان کے اندر مٹھاس پیدا کر لوں، میں تو اب بھی آپ کے سامنے اقرار کر رہا ہوں، اللہ کی ذات کو گواہ کر کے کہہ رہا ہوں، جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، جو میں دیکھ رہا ہوں، میں بھیڑیے کو بھیڑیا نہیں کہہ سکتا، میں حرامی کو حرامی نہیں کہہ سکتا نام لے کر، میں نام لے کر اس ملک اور قوم کا غدار کو غدار نہیں کہہ سکتا، یہ بزدلی نہیں تو اور کیا، اتنا تو میرا حق بنتا ہے۔ ناظرین اکرام، بہت برا وقت آ چکا ہے، اگر آپ خاموش رہے تو آپ تاریخ کے مجرم قرار پائیں گے۔ میں کبھی بھی، مجھے کہنے دیجئے کہ جملہ میرے زبان سے نکل چلا تھا لیکن میں نے روک لیا، چلے میں یہ تو کہہ سکتا ہوں، میں نے کبھی کسی انسان کی تعریف کرنے کے میں حق میں ہی کہ کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے کسی کی تعریف، بعد میں پچھتانا پڑے کہ یار میں نے سمجھا کیا تھا، نکلا کیا، اس لیے میں تعریف کرتا ہی۔ عمران خان، اللہ کی ذات کو گواہ کر کے کہتا ہوں اپنے تجربے کی بنا پر، اجتہادی غلطی تو مجھ سے ہو سکتی ہے لیکن میری نیت میں کوئی فرق نہیں ہے، میں دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان اور قوم کی امید نکلی اس کے لیے، اکیلا ہے وہ بیٹھا ہوا، اندر کی خبر مجھے ملتی ہے، پوچھ لے مجھ سے مجھے کیسی خبر ملتی ہے، مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا، خبر ملتی ہے کہ جان بوجھ کر اس کی بجلی بند کر دیتے ہیں، وہ اس کا چھوٹا سا کمپاؤنڈ ہے کوئی 10x12 کا، اس کے پیچھے اس کا کمرہ ہے، فجر کی اذانوں کے فوراً بعد ان لاک ہو جاتا ہے وہ قید تنہائی میں، لیکن وہ دھلان کے اندر، کمپاؤنڈ کے اندر، وہ جو 12-14 فٹ کی جگہ ہے وہاں تک وہ آ جا سکتا ہے اپنے سیل سے نکل کر، وہاں اسے وہاں بھی نہیں آنے دیتے، 6 گھنٹے لیٹ اس کا دروازہ کھولتے، بیٹھا ہوا ہے اوپر کیمرے فکس کیے، ایک کرنل بیٹھا ہوا ہے، یہ میری خبر ہے، میں اللہ کی ذات کو گواہ کر کے کہتا ہوں، کرنل کو بیٹھے اور سامنے سکرین پہ وہ دیکھتے عمران خان کو، اس شخص نے مجھے یہ بتایا، پوچھ لے مجھ سے، صرف یہ ہے کہ وہ کرنل کہاں گیا، رویا کرتا تھا جس نے ذوالفقار علی بھٹو جو اس وقت سپرنٹینڈنٹ جنرل ضیاء الحق کے وقت، بعد میں اسے رونا پڑا، ناک سے اس کے پانی بہ رہا تھا، اے بھٹو بڑا چنگا آدمی، اور یہ کرنل بھی روئے گا، یاد رکھیے یہ آج جو سپرنٹینڈنٹ ہے ڈالا جیل، اور سارا ظلم و ستم جو ڈھایا جا رہا ہے اس کی ترتیب اور اس کی ترکیب اس میں شامل ہے، بیٹھا ہوتا، اور یہ خدا کا عذاب اس ملک اور قوم پر، شریف خاندان، جاہل، کرپٹ، انہوں نے اپنے ٹیلی فون میں لنکس لے رکھے ہیں ان کیمروں کے جو عمران خان پر فکسڈ ہیں، اور یہ دیکھتے رہتے ہیں، اسے بھی پتا ہے، اس نے نہ بھی مسکرانا ہو تو مسکراتا رہتا ہے، اس کے لباس کا ایک سوتر حصہ بھی ایسا نہیں جو آج کل پسینے سے بھرا نہیں، خبر ہے کہ اس نے بنیان پہننی بھی چھوڑ، اور اس کے سیل کا اگر آپ جب 44 ہو درجہ حرارت پوری جیل جب پنڈی کے اس حصے کا، تو 4 درجہ حرارت زیادہ ہوتا ہے اس کے سیل کا، لوہے، ریت اور سیمنٹ سے بنے ہوئے اس پنجرے کا، لیکن وہ کھڑا ہے۔ ایک بات میں کہتا چلا آ رہا ہوں ناظرین کرام، جب میں نے ابھی آپ سے کہا کہ میرے چینل پہ آپ چلے جائیں، اور جا کر جو میں نے اب آپ سے کہا ہے کہ میں ترتیب بار یہ منظر آپ کو دکھاتا چلا آ رہا ہوں، وہی کچھ ہو رہا ہے جو میں کہتا چلا آ رہا ہوں، چلے جائیے آپ میرے چینل پہ۔ یہ بھی میں مسلسل کہتا چلا آ رہا ہوں کہ اسے 101 دفعہ پھانسی پہ لٹکا دو، اس کے ایک ٹہنے میں سنگل باندھ کر الٹا لٹکا دو، جب تک اس میں ہوش ہے وہ آزادی کا نعرہ لگاتا رہے گا، کبھی یہ نہیں کہے گا کہ میری توبہ مجھے چھوڑ دو، نہیں، کبھی نہیں کہے گا۔ اور میں یہ بھی کہہ چکا ہوں کہ اگر اس سے کسی کو توقع ہے کہ وہ ہار مان لے گا، وہ کبھی ہار نہیں مانے۔ کچھ خبریں ہیں جو مجھے اپنے صحافی دوستوں کے ذریعے ملتے ہیں، وہ دوست ہیں میرے، کچھ میرے بیٹوں کی طرح ہے، کچھ میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں، کچھ
بس اس طرح میری محبت میں مبتلا ہے کہ وہ خدا کی رحمت ہے. مجھے ایڈوائسز آتی ہیں، ایڈوائس ہے ISPR کی طرف سے کہ دو کام کرے. ایک کام یہ کرے کہ PTI کے اندر بہت زیادہ اختلافات بڑھ گئے ہیں، ان اختلافات کو آپ جو ہے وہ رنگ دے کر پیش کریں اور لوگوں کو باور کروا دیں، یقین کرا دیں کہ سوائے عمران خان کے جو کیلا جیل میں، اور جیل سے ہم نے اسے چھوڑنا کوئی نہیں ہے، اور یہ باہر پارٹی جو ہے اٹ از اوور. پارٹی کوئی اوور نہیں، کوئی بھی پارٹی کے اندر اختلاف نہیں. کیونکہ پارٹی بھائی کہنا پڑتا ہے، ہمارے یہ سب کانٹیننٹ کے اندر پارٹی جواہر لال نہرو پارٹی، ذوالفقار علی بھٹو کا بھی پارٹی تھا، کبھی نواز شریف پارٹی بن گیا تھا. یہاں وہ کوئی سیاسی جماعتوں والی بات نہیں ہے جو کوئی سنتی ممالک کے اندر، یورپ کے اندر جیسے ہوا کرتی ہیں. یہاں ہیروئزم چلتا ہے. اس وقت پاکستان کی تاریخ میں جو بھی ہیرو کے مقام پر متمکن ہوا ہے، عمران خان اس سے بہت زیادہ بلندی پر ہے ہیروئزم کی. لہذا آپ جمع ہاتھ رکھیے. یہ ایک سازش ہے کہ گنڈا پور ادھر چلا گیا، فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں یہ کہہ دیا، جناب یہ جیل سے خط آ گیا ہے، ہم وہ کرنا چاہتے ہیں مذاق. میرا اللہ گواہ ہے یہ سب بکواس ہے، مس انٹرپریٹیشن ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. عمران خان نے آج بھی کہا ہے، انہوں نے کہا خبردار میں کھڑا ہوں. یہ فارم 47 کے بطن سے پیدا ہوئی نجائز حکومت کے ساتھ قطعی طور پہ بات نہیں ہو سکتی. بات اس سے ہوگی جس سے، میں نہیں کہتا مقتدرہ، میں نہیں کہتا اسٹیبلشمنٹ، فوج سے بات ہوگی جو اس کا اچھا یا برا کرنے کا اختیار رکھتی ہے. یہ تو ہے ہی کچھ نہیں ہے. لہٰذا ہاتھ جمع رکھیے. جنگ جاری ہے، اس جنگ کا حصہ بنیے، نکلیے، اپنے لیے، اپنے ہان کے لیے، اپنے پاکستان کے لیے اور اپنی آئندہ نسلوں کے. ناظرین کرام، میں آپ کو دیانتداری سے کہتا ہوں کہ میرے چینل پہ اگر سے چھوٹا سا اس پر فائر وال کا اتنا حملہ ہے کہ شاید پاکستان میں کسی چینل پہ اس طرح فائر وال لگے. اسے فائر وال سے بچانے کے لیے مجھے بتانے کی کوئی ضرورت نہیں. آپ میرے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑے رہیں، اس چینل کو بچانے کی کوشش کریں. اگر 2 آدمی بھی اسے سنتے رہیں گے تو میں چپ نہیں کروں گا، میں بولتا رہوں گا. یہ میرا آپ کا وعدہ ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ.